ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل اور فرعون اور اس کی قوم کی ذمہ داری عطا کی، اور اللہ نے اس سے اپنے ہم کلامی سے کا شرف بخشا۔ براہ راست کوہ طور پر آئے تھے، اللہ نے فرمایا اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اپنے یہ ہیں دونوں جوتوں کو اتار دو، آپ مقدس وادی میں ہیں، کہ اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی کہ میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چنا ہے، اور میرے اس پیغام کو لے کر بنی اسرائیل اور جو ہے فرعون تک جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، کیونکہ حضرات انبیاء کرام کی دعوت یہی بگڑے ہوئے انسانوں کی بننے کا راستہ ہے، اور دعوت اس کا راستہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا، ایک تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خود ہی اپنی رائے سے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے لیتے، کیونکہ بنی اسرائیل یہ تو اہل کتاب تھے اور ایمان والے تھے، لیکن بگڑ گئے تھے، اس لیے حالات بگڑے۔ لیکن یہ نہیں ایک تو میں اپنی مرضی سے لے جاؤں اور ایک اللہ کا امر ہو، تو اذهب کے بجائے اکیلے تم جاؤ، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ۔ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے ان کی دعا کو اس اونچے مرتبے پہ ہوتے ہوئے قبول کیا اور فرمایا اب تم دونوں جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 5 صفحے کے بقدر اللہ نے اپنے احسانات کو گنوایا، کیونکہ بہت بڑی دولت عطا فرمائی۔ اللہ کا امر عبادت والا، یہ بھی جو اللہ کے اوامر کائنات کی تخلیق اور موجود کرنے سے متعلق ہیں، یہ عبادت کا امر اللہ کا ان سے زیادہ طاقت والا ہے، تو وہ امر انبیاء کو کہ جس سے اللہ کا سارا دین زندہ ہو وہ کتنا طاقتور ہوگا۔ کہتے صیغے کو تثنیہ بنانے کے لیے کہ ایک جاؤ، اس کے بجائے اذهبا، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے وہ دعا قبول کی، اور یہ بڑی نعمت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسانات جتلائے، اے موسیٰ تم کس کمزور قوم میں پیدا ہوئے اور بیوہ ماں کی گود میں آئے، اور حالات کیسے تھے، کیسے ہم نے الہام کے ذریعے تمہاری ماں کو حکم دیا، اور کیسا حکم دیا جو عقلوں کو خلاف۔ اب ماں ڈر رہی ہے بچے سے کہ یہ بچہ کہیں فرعون کے فوجیوں کو پتہ نہ لگ جائے اور وہ میری گود سے چھین کر عام بچوں کی طرح اس کو شہید نہ کر دیں۔ فرمایا اس کے لیے صندوق بناؤ اور بچے کو صندوق میں ڈال دو۔ تو یہ سبق ہے کہ دیکھو اللہ کا امر، یقین ہو کہ اس میں کامیابی ہے، چاہے بولنے والے اور آنکھیں اور منظر کچھ بھی بتلا رہا ہو، اس میں اللہ کے امر میں کامیابی ہے۔ اب صندوق میں بند کرنا بظاہر بچے کا، دودھ پیتے بچے کا، اور اگلی بات کہ اس صندوق کو سمندر میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو، جو دریا جہاں پانی کی موجیں، تو یہ دوسری ہلاکت، لیکن اللہ کے امر پر۔ اور پھر دیکھا کہ اس جو ہے صندوق کا رخ فرعون کے محل کی طرف ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ فرعون کا جو محل تھا وہ پانی جو بہہ کر نچلی طرف جا رہا ہے اس طرف نہیں تھا، فرعون کا محل تو جہاں سے پانی آ رہا ہے بہہ کر اس طرف تھا۔ اللہ نے پانی کی رو کے خلاف اس صندوق کو اس طرف چلایا اور فرعون کے محل تک پہنچوایا۔ اب بظاہر تو صندوق میں ڈالا جانا اور پھر دریا میں ڈالا جانا اور پھر فرعون کے ہاتھ میں صندوق کا آ جانا، یہ عقل والوں کی عقل کیا کہتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے امر پر ہوا۔ اللہ کے امر پر سب کچھ جاتا ہوا دکھائی دے، لیکن مسلمان کا یقین ہو کہ میری کامیابی اللہ کے امر کے ماننے پر ہے، تو کیسے اس والدہ نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے احکام کو پورا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس بچے کو تمہاری گود میں واپس لائیں گے، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر دعا قبول ہوئی اور اتنے احسانات جتلائے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر فرمایا یہ بہت بڑا امر ہے، اے موسیٰ تم اپنے بھائی ہارون کو بھی لے جاؤ۔ لیکن اللہ کتنے مہربان ہیں کہ یہ امت اور پوری کی پوری امت ہر کلمہ گو، ان کے لیے اللہ حکم فرما رہے ہیں، اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے میری زندگی کا راستہ اور مقصد مسلسل اللہ کی طرف بلانا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے احکام کی طرف بلانا، آخرت کی دعوت دینا، یہ سارا اللہ کی طرف بلانے میں شامل ہے۔
کہ اللہ کے رسول کا بھی یہ ذمہ داری اور پھر ہر کلمہ گو کی یہ ذمہ داری. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر فرد کو، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، غلاموں کو بھی، پڑھے ہوئے کو بھی، ان پڑھوں کو بھی، حتیٰ کہ بچوں کو بھی اس محنت میں پہلے دن سے اپنے ساتھ لیا کہ بھئی دعوت آپ کیسے دو. تو کلمہ بھی آتا ہے کہ اس کلمے کی دعوت دو. اور ہماری دعوت تو کیا ہے؟ اے دنیا بھر کے انسانوں، اللہ نے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے، اور دین اللہ کے احکام ہے. تو بھئی یہ دعوت ہر فرد کے، ہر کلمہ گو کے ذمے ہے، ہر مرد کے، ہر عورت کے ذمے ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں تو فوراً اسلام کی دعوت، اور پہلے ہی دن اور دوسرے ہی دن، کیونکہ خواص میں تھے، خواص سے تعلق تھا، فوراً کلمے کو پڑھتے ہی دعوت دی. 2 دنوں کی کمائی، جسے کہ حیات صحابہ میں لکھا ہے، مکے کے 11 لوگ وہ اسلام میں داخل ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں، اس کلمے کو قبول کیا اور فوراً دعوت دی. اور دعوت میں اپنی ساری صلاحیتوں اور جان مال کا خرچ یہ جو ہے اس دین کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول آپ سب سے پہلے مجھے دعوت دے رہے ہیں اور میں آپ کی دعوت کو قبول کرتی ہوں. تو جو بھی کلمہ پڑھتا تھا وہ اس دعوت کو شروع کرتا تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ دیکھو مکہ میں کوئی حالات بدلے ہیں اور کوئی ہستی آئی ہے. وہ کہتے ہیں آسمان سے وہی آتی ہے. وہ بھائی آئے، حالات کو دیکھا اور جا کر حالات بیان کیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطمئن نہ ہوئے، خود آئے. اور خود آئے جب مکے کے حالات کو دیکھا کہ جس سے ملنے کے لیے میں آیا ہوں اس کے تو خلاف بازار گرم ہے اور سارے مکے والے اور سردار یہ اس کے خلاف ہیں اور ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی. بس مکے کی گلیوں میں پھرتے رہے کہ نظر آ جائیں، لیکن اللہ کی شان حضور سے ملاقات نہ ہو سکی. بیت اللہ میں آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا ایک پردیسی مہمان ہے، اپنے ساتھ لے گئے، مہمان نوازی کی، رات کو سلایا اور پھر وہاں سے نکل پڑے. دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا. جب پوچھا تو اب چوکنے ہو گئے اور فرمایا کہ پہلے وعدہ کرو کہ جو بات پوچھوں گا کسی کو بتاؤ گے نہیں. اس سے پہلے اطمینان سے چل رہے تھے کیونکہ یہ معاملہ ایسا حساس تھا اس وقت. حضرت علی نے کو بتایا، فرمایا ہاں میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، لیکن جب مجھے احساس ہو کہ کوئی نظریں ہماری پیچھا کر رہی ہیں تو میں بیٹھ جاؤں گا اور تم آگے چلے جانا. میری بیٹھنے کی کیفیت جیسے پیشاب کرتا ہے کوئی آدمی یا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرتا ہے، تاکہ یہ احساس نہ ہو کہ تم میرے ساتھ کسی مندر کی طرف جا رہے ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ دعوت اتنا طاقتور امر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور آپ کے دعوت دیتے ہی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسلام میں داخل ہوئے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی گواہی دی. اور اس کلمے کے اقرار، دل سے اقرار کرتے ہی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی دعوت کی برکت سے ساری جو ہے چیزوں کا تأثر دل سے نکل گیا، سارا خوف نکل گیا. اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، یہ کلمہ تو اتنا اونچا ہے اور یہ کلمہ اتنا قیمتی، ایسے نور والا ہے، ایسا علم ہے کہ یہ جاہل لوگ جو اس کلمے سے ناواقف ہیں ان تک میں اس پیغام کو پہنچاؤں. اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ مکے والے کتنی سخت مخالفت کر رہے ہیں. فرمایا نہیں، تم اپنی قوم میں چلے جاؤ اور وہاں رہو، اور جب تمہیں پتہ لگے کہ میرا امر غالب آ گیا ہے تو آ جانا. لیکن حضرت ابو ذر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شفقت میں فرمایا، لیکن یہ سمجھ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کی وجہ سے، کوئی مخالفت کی مقصود نہیں تھی، حضور کا امر شفقت کی وجہ سے تھا. اور اسی وقت بیت اللہ میں گئے اور بیت اللہ کے چاروں طرف مسجد حرام کا جو برآمدہ تھا وہاں لوگ کفار بیٹھے رہتے تھے، اسلام کے خلاف اسکیمیں جو ہے بناتے رہتے تھے اور مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے. انہی کے بیچ میں اب یہ کلمہ ایسا کہ سب کا تأثر نکلا. اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کلمے کی اتنی دعوت دیں کہ ساری چیز کا تأثر ہمارے دلوں سے نکل جائے، اللہ کی ذات کا تأثر آ جائے، اللہ کی ذات پر ہونے کا یقین. اور ساری مخلوق یہ تو محتاج ہے، اللہ کے حکم کے بغیر اس سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے.
تو صحابہ کو تو یہ فوراً حاصل ہو جاتا تھا اور فوراً ان کو پکارا، اے مکے والو دیکھو میں ابو ذر ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ کلمے کی گواہی دینا یہ ان سب کو دعوت دینے کے لیے تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک پردیسی اور اجنبی آدمی، ہم تو اس کلمے کو روکنا چاہ رہے ہیں، اپنی ساری قوتیں صرف کر رہے ہیں، وہ سارے کھڑے ہوئے اور پل پڑے اور امڑ پڑے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ان کو مارنا شروع کیا، حتیٰ کہ قریب تھے کہ جان نکل جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے معاملے کی نزاکت کو سمجھا، کہا تم کس شخص کو مار رہے ہو؟ یہ عام آدمی نہیں، یہ قبیلہ غفار کا اہم آدمی ہے، اگر ان کا یہ آدمی تمہارے ہاتھوں سے اس کا خون ہو گیا تو قبیلہ غفار تمہارے شام کی طرف جو راستہ ہے تجارت کا اس سے تمہیں روک دیں گے اور تم پھر اس طرف نہ جا سکو گے، اور تمہارا گزر کہ سردیوں میں تم یمن کی طرف جاتے ہو اور تم وہاں سے تجارت کر کے ساز و سامان لاتے ہو، اور تم گرمیوں میں جہاں شام کی طرف جاتے ہو، شام کی طرف جو گرمیوں میں تمہارے اسفار اور تجارت بند ہو جائیں گی، تو لہذا انہوں نے چھوڑا، لیکن اتنا مارا تھا کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ رات گزاری، اگلا دن آیا، سورج چڑھا، لوگ اپنے کاموں میں گئے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری تکلیفوں کو بھول گئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی تقاضوں کو قربان کر کے اپنی تقاضوں کو قربان کر کے اس کام کے تقاضوں کو مقدم کرنا، پھر جا کے دعوت دی، پھر ایسے ہی پٹائی ہوئی، پھر تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ تو ایسے بھائی سارے صحابہ، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بچے ہوں، غلام ہوں، سب کے سب اس دعوت والے کام میں لگے ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں انفرادی دعوت چل رہی تھی، اور پھر یہی مدینہ منورہ میں اس دعوت کو اجتماعی صورت حاصل ہوئی۔ وہ 6 صحابہ جو آئے تھے ان کی سے ایک ماحول بن گیا کہ دین پر چلنے کے لیے ایک دل کا یقین کا ہونا ضروری ہے، اور دل کے یقین کا بدلنا وہ کلمے کی دعوت سے ہوگا، اور دوسرے ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دین کو سمجھنا، دین پر عمل کرنا اور دین کی محنت کرنا اور دین کے لیے قربانی کرنا یہ ماحول سے ہوتا ہے۔ جب ماحول نہ ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے بہت بڑے ایمان کی ضرورت ہے۔ مکے میں ماحول نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنے اخلاص اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت سے سارے تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن دین پر چل رہے ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں ایسا ماحول بنا کہ کوئی کافر 3 دن سے زیادہ اگر وہ سلیم التبع ہے، صحابہ کے اعمال اور ماحول کو دیکھتا تھا، اپنے کفر پر باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد پھر جو لڑائی ہوئی آس پاس کے قبائل سے، تو ان قبیلوں میں سے ایک قبیلہ جو ہے سمامہ ابن اسال کا تھا، وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور مکے کے لشکر جب جنگوں کے لیے جاتے تھے تو وہ غلہ مہیا کرتے تھے، تو وہ قید ہو کر مسجد جو ہے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں قیدیوں کو بھی مسجد میں باندھنا، کہتے طائف والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا، غزوہ حنین میں فتح ہو چکی تھی، اور طائف کا محاصرہ کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، تو طائف والے آپس میں سوچنے لگے کہ آس پاس کے قبائل تو سب مسلمان ہو گئے، اور طائف والے وہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تکلیفیں دی تھی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو اب ہم اسلام میں داخل ہوئے بغیر ہم دنیا میں پنپ نہیں سکتے، تو وہ بھی چلے۔ اس سے پہلے حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے، اور یہ ثقفی عروہ بن مسعود طائف والوں کے بڑے لاڈلے اور بڑے جو ہے ان کے ہاں محبوب تھے، لیکن اسلام اور اسلام کی دعوت جب ماحول نہ ہو تو یہ بہت اس کی مخالفت کی وجہ بنتی تھی۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، میں اپنی قوم کو اس کلمے کی دعوت دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ طائف والے ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، کفر پہ ہونے کی وجہ سے ان کی سختی اور اسلام دشمنی کو سمجھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، احتیاط کرو، مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن عروہ ابن مسعود کو اس بات پر گمان تھا کہ میں تو ان کا بڑا محبوب اور لاڈلا ہوں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری بات کا زیادہ سے زیادہ انکار کر دیں گے، تو یہ اپنے بالا خانے پر جن کا بالا خانہ تھا اس پر چڑھے اور قوم کو بلایا اور ان کو دعوت دینا شروع کی۔ حالانکہ یہ ان کے بہت محبوب تھے، لیکن دعوت جب ماحول نہ ہو اور کفر کا ماحول ہو تو دعوت دینا بہت مشکل کام۔
جو ہی دعوت دی تو وہی قوم جو ان سے لاڈ و پیار کرتی تھی تیروں کی بارش ان پہ برسائی اور ایک تیر ان کو لگا اور اس کی وجہ سے عروہ ابن مسعود شہید ہو گئے. اور جب وہ شہید ہوئے تو جب زخمی ہوئے تھے خون بہ رہا تھا تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ تم اس بات یہ تمہیں تیر لگا ہے, تمہاری جان جا رہی ہے, اس میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ جو صحابہ آئے تھے اور جنگ میں وہ شہید ہوئے اللہ میرا حشر بھی ان کے ساتھ کر دیں گے اور میں بھی اللہ کے ہاں شہید بن کر حاضر ہوں گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر ملی, آپ کو بہت غم ہوا اور آپ نے فرمایا کہ عروہ ابن مسعود کی مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے پہلی امتوں میں حبیب نجار کی مثال ہے. حبیب نجار کتنا کہ اللہ نے سورہ یاسین میں ان کا ذکر کیا کہ اللہ کی طرف سے بھیجے 2 رسول تھے یا رسولوں کے نمائندے. حبیب نجار انہیں ان کی بات مانی اور ان کی اتباع کرنے والے بنے, اور وہ جب قوم کے پاس گئے اور قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو قوم ان کو مارنے پیٹنے مخالفت پر جو ہے وہ تیار ہو گئی. تو حبیب نجار آیا, یا قوم اتبعوا المرسلین, اے میری قوم یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور تم ان کی اتباع کر لو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا, تم جو ہے یہ تمہیں ہدایت دے رہے ہیں, اللہ کے دین کی طرف درست زندگی کی طرف بلا رہے ہیں اور یہ تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے. انہوں نے کہا اچھا تم بھی ان کے ساتھ ہو. تو قوم نے ان کو مارا, اتنا مارا کہ شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا. کہتے جس کو اللہ انسانیت کی فکر دے دے ان کو مار مار کے شہید کیا گیا, کتنی تکلیف دی گئی, کیسے ان کی روح نکلی. لیکن قرآن پاک کی آیات کہ اللہ نے ان کو جنت میں داخل کیا اور جب جنت میں داخل ہو گئے کہ اچھا اس دعوت کی وجہ سے اور یہ شہادت کی موت کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا. تو یہی قوم جنہوں نے ان کو ظلم سے مار مار کر تکلیفیں دے کر شہید کیا تھا, اب ان کا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کاش کہ میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ انہوں نے تو اپنے اعتبار سے مجھے تکلیف دی لیکن اللہ نے مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرما کر جنت میں داخل کیا اور کیسے مجھے عزت والوں میں سے بنایا. تو یہ ہے شان, اس کو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ طائف والے جمع ہوئے, یہ ساری اس دعوت کا نتیجہ ہے, اور کہنے لگے اب ہم اسلام کے بغیر ہم میں کوئی اور چارہ